الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العارف باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معرفت الہی میری پونجی، عقل میرے دین کی بنیاد، شوق میری سواری، ذکر الہی میرا غمخوار، پاک بازی میرا خزانہ اور غم میرا ساتھی ہے۔ جناب ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آغاز کرتے ہیں ناظرین کرام، اور آج انتہائی ممتاز بارگاہ میں ہم آپ مل کے چلیں گے۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیے ناظرین کہ یہ بر صغیر کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام و اکرام ہے، بلکہ یوں کہیے کہ خصوصی عطا ہے میرے رب کی کہ اس سرزمین پر مختلف زمانوں میں گھرانہ سادات کے کئی ایسے چشم و چراغ تشریف لائے جن کے وجود نے، جن کے کردار نے اور جن کی تعلیمات کے نور نے ایک جہاں کو روشن کر دیا، منور کر دیا، جن کی جد و جہد مسلسل نے کفر و شرک کی تاریکیوں کو اسلام کے اجالوں سے تبدیل کیا، اور جن کی مصفہ اور مجلہ تبلیغ نے لوگوں کے قلوب و اذہان کو معطر کر دیا۔ انہی عظیم المرتبت ہستیوں میں ناظرین آج 10ویں صدی ہجری یعنی 16ویں صدی عیسوی میں گھرانہ بخاری سادات کے ایک ایسے روشن اور منور چشم و چراغ کی چمک سے اپنے قلوب و اذہان کو چمکاتے ہیں اور ان کا مل کر ذکر پاک کرتے ہیں، جن کے خاندان میں ولایت و شرافت نسل در نسل جاری رہی، جو بر صغیر میں بخاری سادات کے جد سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ کی مبارک آل ہیں، جو اوس شریف کی سرزمین پر مثل آفتاب روشن ہوئے، اور لاہور کی سرزمین کو جنہوں نے اپنے وجود سے، اپنے کردار سے اور اپنی انتہائی حسین ترین اور خوبصورت تعلیمات سے مہکایا، دنیا جنہیں انتہائی ادب کے ساتھ حضرت میرا موج دریا بخاری سوروردی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت موج دریا بخاری رحمت اللہ علیہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کی ابتدائی تعلیم تربیت اپنے والد گرامی کے سائے میں ہوئی، جو علم کی تکمیل کر کے معرفت کی شاہراہ کے مسافر بنے، اور جو اپنے والد ہی سے خرقہ خلافت پا کر سلسلہ سوروردیہ سے منسلک ہو گئے، یعنی جن کے والد گرامی نے ہی ان کی ظاہری و باطنی تربیت کی اور مخلوق خدا کو فیض رسانی کی باقاعدہ تلقین فرمائی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے والد گرامی جو آپ رحمت اللہ علیہ کے مرشد کریم بھی تھے، بلکہ پہلے مرشد کریم تھے، اور میرا تو ماننا یہ ہے کہ والد ہی کو ہمیں اپنا پہلا مرشد سمجھنا چاہیے اور والد ہی کو اولاد کا پہلا مرشد بننا چاہیے۔ تو پہلے مرشد کریم بھی تھے، انہوں نے آپ کی سرشت میں لوگوں کی خدمت کا جذبہ باقاعدہ بو دیا تھا، آپ نے مخلوق خدا کی رہنمائی اور اصلاح کا یعنی باقاعدہ فریضہ انجام دیا، اور اس طرح سے انجام دیا کہ مختصر سے عرصے میں آپ کی بزرگی کا چرچا 4 سو مکمل طور پہ پھیل چکا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ آپ کے وجود کی چاشنی، آپ کے وجود کی جو مٹھاس تھی، وہ لوگوں کے قلوب کے اندر پیوست ہو چکی تھی۔ رشد و ہدایت، شریعت و طریقت، جود و سخا، فخر و استغنا، زہد و تقوی اور علم و عمل کے اسپیکر سید موج دریا بخاری رحمت اللہ علیہ ناظرین بچپن ہی سے اگر آپ کی شخصیت کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غیر ضروری جتنے بھی مشاغل سے آپ ان سے مکمل طور پہ دور تھے، اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول و مصروف رہا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ناظرین عہد مغلیہ کے جلیل القدر اولیاء کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ عجیب رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا، صاحب عجیب رنگ عطا فرمایا تھا۔ یعنی ویسے تو آپ ناظرین دیکھیے کہ کسی بھی ولی کا، کسی بھی درویش کا جب آپ ذکر کرتے ہیں اور ان کے جلال کی بات کرتے ہیں، اس وقت صاحب جلال ہونا ذکر کرتے ہیں یا ان کے غیظ و غضب کی اگر بات کرتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ جلال میں یقیناً وہ خوش نہیں ہوتے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کا معاملہ بڑا عجیب تھا صاحب۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جب کبھی آپ جلال میں آ کر خوش ہوتے تو عالم یعنی جلال میں آ کر خوش ہوتے تو عالم یہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کے فضل کا دریا باقاعدہ بہنا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو وہ مقام
اور مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ جو بھی فرما دیا کرتے تھے وہ کام ہو جایا کرتا تھا، یعنی جس کسی پر آپ کی توجہ ہو جایا کرتی تھی وہ سور جایا کرتا تھا، اور جس کام کو آپ توجہ سے دیکھ لیا کرتے تھے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جایا کرتا تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ یہی وجہ تھی ناظرین کہ شہنشاہ اکبر کی فوج، اب شہنشاہ اکبر ظاہر آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت کے انتہائی کنٹروورشل، لیکن جو ابتدائی دور ہے اس کے اندر ایک معاملہ نظر آتا ہے اور بڑا عجیب سا معاملہ نظر آتا ہے کہ شہنشاہ اکبر کی جو فوج جو ہے ناظرین، وہ چتوڑا کے جس قلعے کی مطلب مضبوط قلعے کو جو ہے وہ عسکری طور پہ تباہ نہیں کر پا رہے تھے، اس کو فتح نہیں کر پا رہے تھے، تو کسی نے مشورہ دیا تو شہنشاہ اکبر کی خصوصی درخواست پر آپ رحمت اللہ علیہ کے وجود کے فیضان کی برکت سے اور آپ کے دعا کے نتیجے سے جو ہے وہ قلعہ مکمل طور پر فتح ہو گیا۔ پھر ناظرین کرام آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ سرزمین لاہور پہ آتے ہیں، یعنی لاہور کی سرزمین کو جب آپ اپنے قدمین شریفین سے اپنے وجود سے منور فرماتے ہیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے علوم ظاہری اور باطنی کی ترویج کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور فیضان حق کو یعنی حاصل کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں لوگ دور دور سے لاہور تشریف لاتے تھے اور آپ کے دامن سے جو ہے وابستہ ہو جایا کرتے تھے اور نعمتوں سے مالا مال ہوتے تھے۔ درس و تدریس کا آپ نے خاص انتظام کیا، فقیروں کے لیے اور جتنے بھی خادمین تھے جو بھی آیا کرتے تھے ان کے لیے لنگر خانوں کا باقاعدہ اہتمام کیا، اور 3 بڑے لنگر خانے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ چلتے تھے اور مستقل یعنی 24 آورز جو ہے وہ خلق خدا کی آپ خدمت کیا کرتے تھے۔ آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور مل کر ہدیہ عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ناظرین ایسے ہیں کہ جن سے انشاءاللہ آج آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے ساتھ پہلی شخصیت ممتاز جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت آپ ہی کی آل سے ہیں، بخاری سادات ہیں ماشاءاللہ، ممتاز اسکالر اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت سید زادے سادات گھرانے سے ماشاءاللہ ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اور آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے علامہ صاحب جو بڑی خاص بات، اور میرا خیال ہے یہ لوگوں کو تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس اعتبار سے بھی بتائیے کہ میرا موج دریا بخاری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے تعارف پہ ایک تو یہ کہ ظاہر سادات گھرانے سے تو خاندانی عظمت کا اگر ابتدا میں ذکر نہ ہو تو پھر لطف نہیں آئے گا، لیکن آپ کے جد امجد کے بارے میں ضرور بتائیں، یعنی جنہیں کہا جاتا ہے کہ آپ بنیادی طور پہ جو ہیں وہ اپنا یعنی اجداد میں پہلی شخصیت ہیں جو بر صغیر پاک و ہند کو اپنے قدمین شریفین سے نوازتے ہیں، حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے مقام و مرتبے سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ آج ہماری سعادت ہے کہ اتنے بڑے سید زادے کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ 2 سادات کے ساتھ بیٹھ کر ان کے اجداد اور ان کے بزرگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم ہستی کے فیوزات ہمارا مقدر اور نصیب فرمائے، آمین۔ بلا شبہ بر صغیر پاک و ہند میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ خاندان اپنی نوعیت کا ایک ایسا خاندان ہمیں نظر آتا ہے کہ جس نے سادات کا خوبصورت نور اس خوبصورت اور اس عظیم سرزمین کو عطا کیا ہے۔ میں تھوڑا سا اگر تاریخی پس منظر کی بات کرتا ہوں تو جیسا کہ آپ نے بڑے بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے، حضرت شیخ سید جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ آپ ازبکستان کے ایریا بخارا کے رہنے والے تھے، سینٹرل ایشیا، جی سینٹرل ایشیا، اور پھر آپ اسی بخارا کی ہی وجہ سے آپ بخاری کہلاتے ہیں۔ اگرچہ اصلاً دیکھا جائے تو یہ جو نسل ہے یہ حضرت امام علی نقی علیہ الرحمہ کے ذریعے سے اور ان کے نسب سے چل رہی ہے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات وہ یہ ہے کہ حضرت امام علی نقی کے پوتے، ان کے پوتے ہیں جناب سید علی اصغر، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک سید عبداللہ اور دوسرے سید اسماعیل۔ اچھا، تو حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی یہ جو بخاری سادات یہاں بر صغیر سب کانٹیننٹ تشریف لے کر آئے، یہ حضرت سید عبداللہ کی نسل سے یہاں تشریف لے کر آئے۔ اچھا، یعنی امام نقی علیہ السلام کے پوتے کی نسل سے جو جی بالکل، پوتے ہیں جناب علی اصغر، ان کے 2 بیٹے، ان کے 2 بیٹے، ہاں سید اسماعیل اور دوسرے تھے جناب سید عبداللہ، تو یہ نسب جو ہے سید عبداللہ سے یہاں منتقل ہوا۔ اچھا، پھر چونکہ یہ نقوی تو کہلاتے ہیں امام علی نقی کی وجہ سے، لیکن بخارا کی نسبت کی وجہ سے یہ سادات بالخصوص اہتمام کے ساتھ اپنے لیے بخاری کے جو ہے نا یعنی سمجھے کہ لاحقے کو اپنے لیے محبوب تصور کرتے ہیں۔ اچھا، یہ رہا بزرگوں میں کہ علاقہ جو ہے وہ ان کے نام کے ساتھ منسلک ہو گیا، یہ رہا۔ اچھا، پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو سادات ہیں نا تو ایریا وائز ان کے مزاج کی جو کیفیات ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ جو 2 بزرگ جن کا بھی تذکرہ ہم کر رہے ہیں، ایک بڑے بزرگ سید جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہاں دوسرے سید محمد شاہ میرا موج دریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ان کی بات کر رہے ہیں تو بخاری سادات میں لجپالی بہت زیادہ ہے۔ اچھا،
تو آپ کو یہ بڑے بزرگوں میں بھی نظر آئے گی. اور اگر میں جو ہے بہت ہی اپنے لیے سعادت تصور کرتے ہوئے بات کروں تو یہاں میرے خود میں بیٹھے ہوئے بخاری سید محبوب صاحب میں بھی وہ لجپالی آپ کو نظر آئے گی. اور ماشاءاللہ. اچھا, حضرت سید جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخارا سے تشریف لائے تھے, پہلے بکھر, اور پھر بکھر سے آپ نے جو ہے نا اس علاقے کی طرف آئے, اور یہ جو علاقہ ہے یہ دیو سنگھ کہلاتا تھا. اچھا جی, دیو گڑھ کہلاتا تھا جی. راجہ دیو سنگھ نامی جو ہے وہ ایک سلطان تھا, راجپوت خاندان تھا, اور آپ نے آ کر انہیں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ کیا اور اسلام لانے کی دعوت دی. یہ تو ایمان نہ لایا, لیکن اس کی بیٹی تھی جس کا نام تھا اونچا رانی. اونچا رانی جو تھی وہ ایمان لے کر آ گئیں. تو پھر علاقے کے افراد کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے اس دیو گڑھ کا نام ان سے منسوب کر دیا, یعنی اونچ کہنا شروع کر دیا. پھر یہ شریف اب جب آپ کا مزار شریف وہاں بن گیا تو پھر جہاں بزرگ آ جائیں تو وہ مقام بھی شریف ہو جاتا ہے. اب وہ اونچا رانی سے جو اونچ ہوا, اب حضرت سرخپوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے یہ اونچ شریف کہلانے لگا. سبحان اللہ. مادرزاد ولی تھے, بچپن ہی سے آپ سے کرامات کا ظہور ہے, اور پھر یہی رنگ اور یہی انداز آگے ان کی نسل میں ہمیں منتقل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. حضرت سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیے کہ وہ بھی آپ ہی کے نسب سے آگے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اب جب حضرت میرا موج دریا بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو آپ کی جو سن ولادت ہے وہ 940 ہجری ہے. ٹھیک ہے, یعنی 1533 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. 16 صدی عیسوی ہو گئی اور 10ویں صدی ہجری. اور دوسرا جو مغل بادشاہ ہے نصیر الدین ہمایوں کے عہد حکومت میں آپ کی ولادت اونچ شریف میں ہوئی ہے. تو آپ جب تشریف لے کر آ رہے ہیں اور آپ کی ولادت باسعادت خاندانی عظمت ہی کے اعتبار سے ایسی جانی پہچانی ہے, یہ بات ذہن نشین رہے. سادات میں ابتدا ہی سے علم کا رجحان بڑی پختگی کے ساتھ قائم تھا, اور آج کے سادات کے لیے یہ انتہائی اہم پیغام ہے. شہنشاہ بغداد کو دیکھ لیجئے, سید جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار کو دیکھ لیجئے کہ بخارا میں نہ صرف عالم بعمل کہلاتے ہیں بلکہ آپ نے خود حضرت جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ساری تعلیم دی, اور پھر حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کے والد نے جو سب سے پہلا کام ان کے لیے کیا وہ تعلیم و تربیت. اور آپ یہ دیکھیے بڑی خاص, میں اس بارے میں عموماً میں جب بھی حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر پروگرام کرتے ہیں یا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پر پروگرام کرتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ آپ آ کے مرید ہوئے. اب سادات گھر بخاری سادات ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ علم حاصل کرنا اور علم کی جستجو جو ہے. اچھا, اب اس میں ایک اور جو خاص بات ہے وہ چونکہ ابتدائی تعلیم و تربیت کا ایک مختصر سا حوالہ آیا, یہ آپ بتائیے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک تو ہے کہ نسبی فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے نا, اور ایک یہ ہے کہ وہ آپ کا جو ایک کسبی رجحان ہے کہ آپ جس طرح سے جد و جہد مسلسل کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اپنے آپ کو ریفائن کرتے ہیں, ریفارم کرتے ہیں, اور پھر وہی بات ہے کہ اس شیپ میں اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں جو مروج طریقہ اس معاشرے کا ہے, اس دور کا ہے, جو ڈیمانڈ ہے. اور پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ وہ جو پھول اور جھالریں لگی ہوئی ہوتی ہیں نسب کی تو لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو ابتدائی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی, ایک بات. دوسرا, سلسلہ سہروردیہ کا تعارف بھی ضرور کروائیے کہ اس سلسلے کا کیا میکانزم ہے, کیا مقام و مرتبہ ہے, اور اس سلسلے میں کس انداز سے آپ کی بیعت ہوئی, آپ کو خلافت کس طرح سے ملی, فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, اور بہت ہی اہم موضوع پر, بالخصوص پاکستان بر صغیر کے اندر تصوف کی اہمیت اور اس میں بزرگوں کردار کے حوالے سے یہ سوال یقیناً اہمیت کا حامل ہے. تو آئیے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ تصوف یعنی جب ابتدا میں اسلام میں قرآن و سنہ کا رواج ہوتا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر علوم و فنون مروج کیے جاتے ہیں, تو عقل اور تجربے کی بنیاد پر انفرادی سطح پر جب تصوف پھیلنا شروع ہوا بصرہ سے, تو بصرہ سے آنورڈ جب بغداد میں ہم پہنچتے ہیں تو یہ انفرادی رجحانات تصوف کے حوالے سے یہ اجتماعی اور ایک بھرپور تحریک کی صورت اختیار کرتے ہیں. بالخصوص جو ٹرننگ پوائنٹ اس پوری ہسٹری آف مسٹسزم میں آتا ہے اسلامک میں, اس میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ جنہوں نے بہت ہی سسٹمیٹائز اور منظم انداز میں
تصوف کے تجربے کو نہ صرف اس کا دفاع فرمایا بلکہ پھر جب وہ اس کی ایک گروتھ ہوئی پوری کی پوری مسلم سویلائزیشن کے مختلف جو سیٹس آف سویلائزیشنز تھی وہاں پر، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ریفائنڈ، ایک بہت ہی شریعہ ریگولیٹڈ تصوف کی پریکٹسز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ واہ واہ ڈاکٹر صاحب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بغداد پھر وہ جو سیٹ آف سویلائزیشن تھی وہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف اس کا یعنی دخول ہوتا ہے، ایک طرف یہ جاتی ہے ہندوستان کی طرف اور دوسری طرف اندلوسیہ اور مغرب اور افریقہ کی طرف۔ ویری گڈ۔ جب یہ بر صغیر میں آتی ہے تو اس میں جو کی پرسنالٹیز آتی ہیں ان میں حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت ابو حفص عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جو مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو حفص عمر سہروردی سلسلہ سہروردیہ کے بہت بڑے بزرگ اور جن سے بنیاد پڑتی ہے اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی، انہوں نے ایک بہت ہی منظم اور منصوبہ بندی کے تحت مختلف جامعات کو قائم فرمایا، اور ان جامعات کا عالم یہ تھا کہ بغداد شریف کے اندر ان جامعات میں افریقہ، مغرب اور ہندوستان سے مختلف علم کے موتی سمونے کے لیے لوگ بہت دور دور سے سفر کرتے اور یہاں پر آ کر زانوئے تلمس طے کرتے، علماء کے بھی اور مشائخ کے بھی۔ لہذا اور پھر میں یہاں پر ایک بڑی ضروری بات سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ضرور مینشن کیا جائے، وہ ہے ہمارے جو بزرگ ہیں، حضرت سلسلہ سہروردی کے، یہ جو کمال ہے اس سلسلے کا، اس میں سے پہلا کمال تو یہ ہے کہ خانقاہیں تو تمام سلسلوں میں ہوتی ہیں، لیکن سلسلہ سہروردیہ کے اندر جب خانقاہوں کا قیام ہوا تو نہایت منصوبہ بندی کے تحت اس کی پوری گروتھ دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے کہ کہاں خانقاہ قائم ہونی چاہیے، اس کے بیسک آبجیکٹیوز کیا ہیں، یہ منظم منصوبہ بندی ہمیں سلسلہ سہروردیہ میں خاص نظر آئے گی۔ دوسری بات، عام طور سے دیگر سلسلوں کے اندر بادشاہوں کی اصلاح کا اہتمام اس لیے نہیں کیا جاتا چونکہ وہ اہل اقتدار ہوتے ہیں اور یعنی بیسیکلی وہاں پر پیسہ اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو لوگوں نے اوائڈ کیا، لیکن سلسلہ سہروردیہ کے بزرگوں کا کمال یہ ہے کہ آپ نے بادشاہوں کی اصلاح کا بھی اہتمام فرمایا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس بادشاہوں کی اصلاح کے عمل کے اندر آپ نے عوام الناس کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس اصلاح کا نتیجہ عوام الناس کی آسانی میں یوں نکلا کہ کہیں پر آپ کی ریکمنڈیشن، ایڈوائزز اور سجیشنز کی بنیاد کے اوپر عوام الناس کے اوپر جو ٹیکسز کا بوجھ تھا وہ بھی کم کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ کمال ہے سلسلہ سہروردیہ کا۔ اور پھر جب ہم بر صغیر میں آتے ہیں تو بر صغیر میں یعنی حضرت میرا موج دریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سلسلہ ہے، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جلالیہ سلسلہ سہروردیہ کے ساتھ ان کے توسط سے جڑتا ہے، اور جیسے کہ اس سے پہلے ذکر ہوا کہ 16ویں صدی یعنی 1533 میں آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ کے والد گرامی، آپ کا نام سید محمد شاہ ہے، آپ کے والد کا نام سید صفی الدین ہے، تو سب سے پہلی علمی درسگاہ کون ہے؟ آپ کے والد گرامی، ٹھیک ہے، خود ولی کامل، صاحب کرامت شخصیت ہیں، قرآن کریم کی تعلیم سے آپ کی قرآن کریم کی یعنی جسے ناظرہ اور پھر حفظ، اس سے آپ کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہری علوم کا اہتمام اور پھر باطنی علوم کی طرف توجہ، اور وہ بھی کیا کہ دل میں شوق توحید، یہ دامنگیر جب ہوتا ہے تو پھر آپ سلسلہ سہروردیہ میں بیعت کرتے ہیں، آپ کے والد گرامی مجاہدے ہوتے ہیں، حقیقت تک پہنچتے ہیں، خرقہ خلافت آپ کو آپ کے والد گرامی عطا ہوتی ہے، اور پھر سلسلہ سہروردیہ کے یہ بہت بڑے بزرگ عوام کی خدمت میں روبہ عمل ہمیں نظر آتے ہیں، اور پھر ہمیں پبلک سروسز کے اندر سب سے آگے اگر کوئی شخصیت نظر آتی ہے، اور آگے جا کے اس پہ بات کرتے ہیں، آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ بلکہ میں چاہوں گا کہ اسی رب کو یہیں سے جوڑ لیجئے کہ باوجود اس کے کہ ظاہر اکبر کا جو اپنا کردار تھا، لیکن اگین وہی بات آ گئی کہ اگر ملک کی مفاد میں، ریاست کی مفاد میں، یا یوں کہہ لیجیے کہ عوام کے مفاد میں کوئی کام ہے تو اس کو بخاری سادات نے یا خاص طور پر سلسلہ سہروردیہ کے جو بزرگ ہیں یا ویسے بھی درویشوں نے جو ہے کبھی انکار نہیں کیا۔ جلال الدین اکبر کی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو قلعہ چتوڑ کا جو پورا واقعہ ہے ذرا وہ بتائیے کہ وہ چتوڑ کا جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور طاقت کا بڑا برملا اور بھرپور استعمال ہو رہا تھا، سامنے جو فوج تھی اس تو وہ جو منظرنامہ تھا وہ کیا تھا، یعنی شہنشاہ اکبر کی جانب سے جو ہے وہ خاص طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کیا عریضہ پیش کیا گیا اور پھر کس انداز سے آپ کی دعائیں جو ہیں مستجاب ہوتی ہیں اور وہ قلعہ فتح ہوتا ہے، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میرا سید محمد شاہ المعروف موج دریا بخاری رحمہ اللہ کی بارگاہ میں آج ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں،
اور یہ وہ ہستی ہیں، یہ بزرگ وہ ہستی ہیں کہ جو عہد مغلیہ کے جلیل القدر جو ہیں ولی ہیں، اور بالخصوص اگر ہم بات کریں تو مغل حکمرانوں میں اکبر کو ایک ممتازی حیثیت حاصل ہے کہ جو شہرت اس کو حاصل ہوئی تو شاید اور کسی کے حق میں نہ آئی۔ جنید بھائی، معاملہ یہ ہے کہ جب اکبر اپنی پوری فورسز کے ساتھ، پوری آرمی کے ساتھ لشکر کشی کرتا ہے چتوڑ کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے، وہ ایک میسو کیسل تھا، بہت بڑا ایک کیسل تھا، بہت بڑا قلعہ تھا، اور وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب وہ اپنی مشاورت کرنے کے لیے بیٹھا اپنے درباریوں کے ساتھ، تو کسی نے کہا کہ یہ ایک صورت میں فتح ہو سکتا ہے کہ اگر حضور موج دریا بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ساتھ لے جایا جائے اور ان کے ذریعے دعا کروائی جائے تو یہ چیز، یہ قلعہ جو ہے وہ فتح ہو جائے گا۔ اچھا، اکبر اگرچہ وہ ایک، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک متنازع شخصیت تھا، لیکن بہرحال حضور موج دریا بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ معتقد تھا، آپ کے ساتھ عقیدت رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیج دیا حضرت موج دریا بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہ جائیے حضرت کو لے کر آئیے اور ہم پھر ان کے ذریعے جو ہے وہ قلعہ فتح کرتے ہیں۔ وہ لوگ آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، تو جب وہ آتے ہیں تو حضرت یہ کہہ کر ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ ابھی تو نہیں، لیکن کل ہم اس سلسلے کو جاری کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی تشریف آوری ہو رہی ہے؟ اب یہاں پر وہ ایک بڑا تاریخ ساز جملہ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ وہاں پر اپنے جو شامیانے ہیں، تو اپنی کناتے ہیں، اپنے خیمے ہیں، قائم کر لو تو دیکھنا شام کے اوقات میں ایک لال سرخ آندھی چلے گی، اور اس وقت تمہارے سارے خیمے جو ہیں وہ اڑ جائیں گے، تمہاری جو شمعیں ہیں وہ بجھ جائیں گی، لیکن ایک خیمہ ہوگا، ایک شامیانہ ہوگا جو لگا ہوا ہوگا، جس میں شمع بھی جو ہے فروزہ ہوگی، بس وہیں پہ آ جانا، وہیں پہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو بہرحال حسب قول جو ہے وہ جب پہنچتے ہیں تو وہیں حضور تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اکبر، حتیٰ کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اکبر جو ہے وہ سلطان ہے، بادشاہ وقت ہے، لیکن ننگے پیر جو ہے وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے، آپ کے جا کے آگے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ حضور قلعہ فتح کرنا ہے۔ اچھا، وہاں پہ جب جاتے ہیں تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہارا قلعہ جو ہے چتوڑ جس کی تم بات کر رہو یہ فتح ہو جائے گا، لیکن کل فتح کریں گے ہم اسے۔ اچھا، صبح سویرے پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب صبح سویرے قلعہ فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حضرت میرا موج دریا بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور قلعے کی دیوار پہ جا کر آپ 3 بار اللہ تبارک و تعالی کا نام پاک ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر کرنا تھا، وہ قلعہ فتح ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر صوفی نے اپنا نام نہیں لیا، یا عموماً لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب مطلب وہ پتہ نہیں کیا کیا منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا بہت کلیئر اور واضح طور پہ بتلایا کہ اللہ ہی اصل طاقت ہے۔ بالکل حضور، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جب اللہ پاک کا نام لیتے ہیں تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ پاک کے کچھ بندے ایسے ہیں جو کسی معاملے پر اللہ پاک کی قسم کھا لیں تو اللہ پاک ضرور اس کو پورا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کا نام لینا کیسا، یہ بھی ذرا اللہ سے بات کیجئے نا، کہ ہم تو دن میں کتنی مرتبہ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بات ہے وہ کیفیت تاری نہیں ہوتی، ان کا ایک مرتبہ اللہ کہنا جو ہے وہ عرش کو ہلا دیا کرتا ہے، عرش کو ہلا دیا کرتا ہے۔ تو بالکل، اور یہی میں آپ کو عرض کروں کہ یہی جو ہے وہ اسم اعظم ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اسم اعظم یہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو لازمی پورا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ اس میں جلالت اللہ جو ہے وہ اسم اعظم ہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان سے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی زبان میں وہ تاثیر رکھ دیتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے، یہ اس کے اوپر خاص کرم ہوتا ہے۔ اور پھر بہرحال جب یہ قلعہ جو ہے وہ فتح ہو جاتا ہے تو جو بادشاہ وقت ہوتا ہے، اکبر ہوتا ہے، وہ آپ سے بے حد راضی ہوتا ہے، بے حد خوش ہوتا ہے، اور آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کے لیے، کچھ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔
تو حضرت میرا موج دریا بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے واپس اس شریف جانے دیا جائے، لیکن چونکہ بادشاہ وقت نے ایک عرض کی تھی، ایک استدعا کی تھی، تو آپ نے اس کی طرف سے یہ ہدیہ قبول کیا کہ بادشاہ وقت نے آپ کو 2 لاکھ کم و بیش 2 لاکھ بیگھہ اراضی کی زمین جو ہے وہ تحفتاً ہدیہ کرائی تھی۔ تو یہ بہرحال پہلے کے لوگوں کا طریقہ ہوا کرتا، لاہور میں آپ نے اسٹے کیا، اس کے بعد لاہور میں آ کے آپ نے جو ہے قدم رنجہ فرمائے۔ ٹھیک ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، اب چونکہ آپ موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک سن رہے ہیں اور لاہور آپ تشریف لا چکے، تو لاہور میں تشریف آوری کے بعد آپ نے باقاعدہ خلق خدا کی جو خدمت تھی اس کا کس انداز سے آغاز کیا آپ کو بتائیں گے، لنگر خانوں کا کس طرح سے اہتمام کیا، اور وہ جو دریا دلی یعنی موج دریا کی جو دریا دلی تھی صاحب وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے اوج پہ نظر آتی ہے، اس بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ایک بات، ایک جملہ میں جاتے جاتے تمام والدین کو دینا چاہوں گا۔ والد گرامی نے بچپن میں آپ کی تربیت میں، آپ کی سرشت میں، آپ کی فطرت میں، آپ کی یوں کہیے کہ انسٹنکٹ میں جو ہے اس بات کو انڈکٹ کر دیا تھا کہ لوگوں کی خدمت کرتے رہنا، خلق کی خدمت کرتے رہنا۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو وجود سراپا اس کا جو براٹ اپ ہوا ہے ناظرین، وہ اسی انداز سے ہوا کہ وہ جب اپنے یوں سمجھ لیجیے کہ ایک جوبن کو پہنچے، اپنی شباب کو پہنچے، اپنی جوانی کو پہنچے، تو پھر وہ جو خدمت خلق کا معاملہ تھا وہ اپنی عروج پر تھا، وہ دریا کی طرح پھر بہتا تھا۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں لارڈ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں، ان کی آل کی بارگاہ میں بھی درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے سلسلے کو وہیں سے چھوڑتے ہیں، حضرت محمد شاہ موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، جو آل ہیں حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، یعنی بخاری سادات کے چشم و چراغ کی بارگاہ میں آپ اور ہم مل کے ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ذرا آئیے علامہ صاحب اس سلسلے کو وہیں سے جوڑیں کہ لاہور میں آپ تشریف لے آئے اور اب لاہور کی سرزمین کو جو ہے آپ فیض عطا فرما رہے ہیں، اور لاہوری جو ہیں بلکہ یوں کہیے کہ دور دراز سے علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو موج دریا بخاری یعنی آپ کا جو موج دریا تھا وہ جس انداز سے مطلب فیض عام کی طرح جو ہے بہنا شروع ہوا، اس کے بارے میں بتائیے۔ لنگر خانوں کا اہتمام فرمایا اور آپ کی سخاوت کا سلسلہ، آپ کی دریا دلی کا سلسلہ، اور ایک اور بات یہ جو موج دریا آپ کو کہا جاتا ہے ذرا یہ بھی بتائیے کیوں کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ آپ میراں ہیں اور بلا شبہ جو ہے آپ بخارا کے ایسے سید ہیں کہ جن کے سخاوت کا جو دریا ہے اس کی موج آج بھی اسی طرح سے جاری ہے جیسے آپ کے دور میں تھی، اور آپ موج دریا بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہلائے۔ اور دیکھیے بزرگوں کے مزاج کی کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں، اور آپ کی کیفیت کا عالم یہ ذکر کیا گیا کہ آپ جلال میں آ کر جس سے جو بات ذکر کر دیتے، جیسا کہ بھی قبلہ مفتی صاحب نے بھی حضور کی حدیث ذکر فرمائی، تو گویا کہ دریا دلی کا ایک ایسا سلسلہ اور سیل رواں جاری ہو جاتا کہ لوگوں کو جو مانگنے آئے ان کے لیے سنبھالنا مشکل اور دشوار ہو جاتا۔ ویسے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بزرگ جب جلال میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ آپ کو کانپنا چاہیے، لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا، کہ آپ جلال میں آتے تھے آپ کا دریا سے رواں ہو جاتا، ایسا دریا جو ہے سخاوت جوش میں آتا کہ سنبھالنے والے سنبھالتے رہ جاتے، اتنی عطا اور اتنی جود و سخا آپ کی ذات سے وارد ہوتے ہوئے نظر آئی۔ یہاں دیکھیے بات اگر وہیں سے جوڑتے ہیں جلال الدین اکبر سے، اس نے اپنے عقیدت کے معاملے میں آپ کو بہت بڑی زمین تحفے کے طور پر پیش کی، پھر بہت زیادہ گزارش کی کہ آپ لاہور میں ہی سکونت اختیار فرمائیں، آپ نے اس کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا اور آپ لاہور میں جلوہ افروز ہوئے۔ تو اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ تبلیغ دین کا جو سلسلہ ہے، اس تبلیغ دین کے سلسلے میں جہاں دیگر امور خیر اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہیں جو شکم کی ضیافت ہے وہ بہت بڑا رول ادا کرتی ہے، اور خانقاہوں میں بالخصوص اور آستانوں میں بالخصوص اس کا اہتمام رکھا گیا کہ دسترخوان کو کشادہ کیا گیا، ہر قسم کے فرد کے لیے وہاں پر ضیافت کا اہتمام اور انتظام کیا گیا۔ اور سلسلہ سہروردیہ میں سلسلہ چشتیہ کی طرح ہمیں یہ رنگ اور یہ ریت نظر آتا ہے کہ ان خانقاہوں میں ہمیں بالخصوص لنگر خانوں کا جو اہتمام ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور پھر حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی امر کیا، جب لاہور میں آپ تشریف لائے تو آپ نے بنیادی طور پر 3 لنگر خانے قائم فرمائے، ایک تو لاہور میں جو ان 3 میں سے سب سے بڑا لنگر خانہ، دوسرا پھالیا جو ابھی تحصیل ہے بنڈی بہاؤدین کی، اور تیسرا جو ہے وہ بٹالہ میں آپ نے جس کو پسیاں والا بھی کہا جاتا تھا۔ تو یہ 3 الگ الگ جو ہے یہ لنگر خانے قائم ہوئے، اور جہاں پر کسی اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں ہے، جو آ رہا ہے اس سے فیضیاب ہو رہا ہے، اور تاریخ دان کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں
اس لنگر خانے سے لوگ کھانا کھایا کرتے تھے واہ، روزانہ کی واہ۔ بنیاد۔ میں جب یہ حالات پڑھ رہا تھا تو مجھے فوراً ایک واقعہ یاد آیا کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی دعوت فرمائی تھی، اور کچھ آٹا تھا اور ایک بکری کا بچہ ہاں، تھا، ایسا ہی۔ کان میں جا کر کہا تھا یا رسول اللہ کچھ کو لیں اور آ جائیں، ایسے ہی۔ اور حضور نے اعلان فرما دیا بالکل تھا، ایسا، بالکل اور جناب ایسا۔ جابر دوڑتے ہوئے کہتے کہ بالکل بھائی ایسا۔ آج تو گئے، یہ کیسے کھانا پورا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ دعوت کس نے دی ہے؟ زوجہ نے پوچھا دعوت کس نے دی ہے؟ انہوں نے دی ہے۔ انہوں نے دی، کہا وہی پورا کروائیں وہی پورا کریں گے۔ 1000 کے قریب ہاں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب آئے، واہ، واہ۔ جناب جابر کے گھر سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا، ہاں۔ وہ لنگر ویسا ہی جاری ویسا ہی جاری رہا، واہ۔ انہی کے خون اور انہی کے شہزادوں میں جب ہم حضرت میراں سید محمد شاہ موج دریا بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لنگر واہ۔ خانے کی بات کرتے ہیں تو جو مینیجر ہے ان لنگر خانوں کا وہ حاضر ہوا ہے کہ حضرت بارشیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، چاول نہیں پہنچ پا رہے۔ ٹریڈ رک گئی ہے، اور جو سپلائی ہے وہ چاولوں کی وہ رک گئی ہے، اور لنگر کھانے والوں کا اصرار ہے کہ ہمیں چاول کھلائے جائیں، جبکہ چاول ختم ہو گئے اور مختصر سے باقی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ چاول ڈالو، اسی کے وزن کا گھی اور گوشت ڈالو اور اسے پکانے کے لیے رکھ دو، جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک کھولنا نہیں۔ واہ۔ اور پھر فرمایا 7 دن تک، کتنے؟ 7 دن days۔ تک، اوہ، اوہ۔ 7 دن تک وہ دیگ پڑی رہی، اس میں سے کھانا تقسیم ہوتا رہا، واہ۔ لنگر خانہ رکا نہیں، واہ۔ 7 دن تک یہ کیفیت رہی، اور پھر اس کے بعد جب وہ سپلائی پہنچی واہ۔ تو وہ اہتمام دوبارہ سے جاری ہوا۔ بھائی سبحان عرض اللہ، کرنے کیا کا کیا؟ مقصد یہ ہے، یعنی کائنات- وہ جد کا معجزہ تھا سبحان اللہ۔ اور یہ آل کی کرامت تھی۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہ بات آپ سے عرض کروں کہ کسی بھی نبی کی امت کے ولی کی کرامت ہاں، اصلاً اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ واہ واہ تو واہ۔ یہ حضرت موج دریا بخاری کے اس لنگر خانے کی کرامت دراصل حضور علیہ السلام ہی کی نبوت کی شان ہے، سبحان جو اللہ۔ ولایت کے باب میں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، سبحان اور اللہ۔ پھر وہ ولایت میں نسب کا رنگ بھی داخل ہو جائے، واہ۔ وہ ولی بھی ہوں اور ساتھ سید بھی کیا ہوں، کہہ- تو کیا ہی بات ہے۔ کیا کہہ- اور پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جود و سخا ہو، آپ کی دریا دلی ہو، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں، جو مانگنے آ رہا ہے خالی نہیں جا رہا، اسے بھر بھر کر عطا کر رہے ہیں۔ جو جلال الدین اکبر نے جائیدادیں دی تھیں وہ ساری کی ساری آپ نے خدمت خلق کے لیے وقف کر رکھی یہ کیسی ہیں، بات ہے؟ اور دیکھیے کہ آپ دنیا سے بے نیازی کا عالم دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ جو آتا ہے گن کر نہیں دیتے، بے انتہا عطا کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور پھر وہی بات ہے کہ وہ دریائے رحمت جو سخاوت کی صورت میں جاری ہے اس کا اثر آج بھی قائم اور دائم۔ یعنی وہ جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کہ خیر الناس من ينفع الناس، سبحان اللہ۔ کہ بہترین انسان وہ جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہو، آپ نے بلا تفریق رنگ و نسل لوگوں کی خدمت کی، اور اس کی ایک دلیل ہمیں نظر آتی ہے۔ میں چاہتا ہوں پہلے ذرا اس پہ آپ کامنٹ ضرور کیجئے کہ کثیر تعداد میں جو ہندو راجپوت تھے وہ بنیادی طور پہ آپ کی بارگاہ میں آ کے ایمان لاتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں۔ یعنی صوفیہ نے کیا کام کیا؟ صوفیہ نے یہ کام کیا کہ لوگوں کے قلوب کو تبدیل کر دیا، اپنی میٹھی تبلیغ کے ذریعے سے، اپنی اثر انگیز تبلیغ کے ذریعے سے، اپنے لنگر خانوں کے ذریعے سے، اپنے دسترخوانوں کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اس کی چمک کے ذریعے سے خاص طور پہ جو ہے وہ ان کو داخل ایمان کر دیا، داخل اسلام کر دیا۔ تو ایک بات تو یہ بتائیے، دوسرا ان کی کرامات کے بارے میں بھی ضرور ہمیں بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تصرف آپ کو عطا فرمایا، ایک تو یہ کہ یہ بھی ضرور فرمائیے آپ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا فرماتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً صوفیہ کرام کے حوالے سے جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب بغداد سے ہندوستان میں یہ ہمارے بزرگ تشریف لائے جو کہ اہل تصوف کہلاتے ہیں، اہل عرفان کہلاتے ہیں، تو قرآن کریم میں جب یہ ارشاد ہوا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی دعوت اسلام کا انداز میں ایک حکمت ہے، ایک موعظۃ الحسنہ ہے، اور ایک ایسا انٹریکشن ہے جو کہ بہت زیادہ کمفرٹنگ ہو، بہت زیادہ بہترین ہو۔ اب اگر ان انداز کو آپ دیکھیں تو ایک تو حکمت کو آپ دیکھیے اور دوسرا احسن انداز۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف ہم پوری یعنی جو یورپین سویلائزیشن جسے آج اس بات پر فخر اور غرور ہے کہ وہ سویلائزیشن ہے، جب اس نے اینٹائی سیمائٹزم کے تحت لوگوں کو انڈرمائن کرنا شروع کر دیا، ڈسکریمنیٹ کرنا شروع کر دیا، جو آج کے جو جدید مسائل ہیں
ان کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے اینٹی سیمائٹزم. تو آپ غور کیجئے کہ ان بزرگوں نے جب یہ ہندوستان میں تشریف لائے اور جب یہ اندلوسیہ اور افریقہ میں تشریف لائے، انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا، کسی کے ڈفرنس کو اسٹیریوٹائپ نہیں بنایا، بلکہ محبت کے دامن کو اتنا پھیلایا کہ یہ آپ کی سویلائزیشن اور آپ کی تہذیب کا حصہ بن گئے. تو قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ کہ حکمت کے ساتھ معاملہ کیا جائے، جادلہم باللتی ہی احسن والا معاملہ کیا جائے، تو یہ بہت بہترین انداز میں کم از کم ان بزرگوں کے اوپر صادق آتا ہے. پھر آپ دوسری بات دیکھیے کہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دعوت کے لیے لوگ جاتے ہیں تو آپ فرماتے بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، یعنی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. جب یہ بزرگ گئے تو یقیناً اپنے سراپے کے اندر تو دعوت اسلام تھی، یقیناً یہ اپنے یعنی جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنی پریزنس سے یہ بتاتے تھے کہ ہم حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ داعی ہیں. لیکن بعض اوقات زبان سے اگر نہ کہتے تو کردار کہتا، اور کردار کیا کہتا کہ لوگوں آؤ اپنے مسائل ہمارے سامنے لاؤ، ہم تمہارے مسائل کو حل کریں گے اور تمہاری زندگیوں میں آسانی لے کر آئیں گے. اور پھر اس کی دیگر مسائل آپ دیکھیے کہ جن میں سے ایک تو میرا خیال ہے کہ بہت یہاں پر موضوع بنے گا معاملہ کہ لوکل کمیونٹی کے جو زمیندار ہیں یہ آئے مزنگ کے حوالے سے، اور انہوں نے آ کر ایک گزارش کی کہ اے اللہ کے بزرگ، آپ اللہ کے بزرگ ہیں، ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہماری جو زمینوں کا جو پانی ہے یہ کھارا ہے، تو آپ دعا فرمائیے کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت پریشانی ہے کہ فصلیں ہماری تباہ ہوتی ہیں، وہ اتنی پروڈکٹیو نہیں ہوتی، لینڈ فرٹائل رہتی نہیں ہے، تو مسائل ہیں ہماری زندگیوں کے اندر. تو حضرت میرا نے موج دریا نے اس کے اوپر دعا فرمائی، آپ کی دعا قبول ہوئی، اور آج بھی مورخین لکھتے ہیں کہ وہاں پر پانی میٹھا. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے، یہ صرف ایک ایگزامپل ہے جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان بزرگ ہستیوں کی صرف پریزنس وہاں کے اہل علاقہ کے لیے باعث عزت بھی بنا، آسانی بھی بنا، اور اس نے اسلام کا وہ پیغام پہنچایا جس کے خلاف آج مغرب پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ماننا پڑتا ہے کہ یہ بزرگ باعث نعمت تھے، یہ بزرگ امن کا پیغام لے کر آئے تھے، اور یہ بزرگ ایسے تھے جو کہ انکلوسیو تھے. دیکھیے جنید بھائی، میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پر کہوں گا چونکہ اسلام اور مغرب کی بات ہو رہی ہے. آج مغرب اربوں ڈالرز سپینڈ کرتا ہے کس پالیسی کے اوپر؟ دا پالیسی آف انٹیگریشن اینڈ انکلوسیونیس. آپ یہ دیکھیے کہ ان بزرگوں کا کمال کیا ہے، انہوں نے نہ رنگ، نہ نسل، نہ زبان، نہ کسی دین کی بنیاد کے اوپر اتنی تفریق کی کہ لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوں، بلکہ ہر داخل اور خارج ان دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کر ان کے مسائل کو حل کیا. اور پیغام امپلیسٹلی کیا تھا اور ایکسپلیسٹلی کیا تھا؟ وہ تھا آئیے اس دین کے اندر خادم بن جائیے، لوگوں کی خدمت کیجئے، آپ اپنی معراج یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور پھر اللہ رب العزت کی توحید کے ہی ماننے والے بن جائیے. آپ دیکھیے سبحان اللہ، آپ دیکھیے جب ان کو یہ چیلنج کیا گیا کہ آپ اپنے سید زادہ ہونے جو ہے اس کے بارے میں پوچھ کیجئے، تو آپ نے کتنی عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ کرامت بھی دکھلا دی اور یہ بھی بتلا دیا کہ سیدوں کو چیلنج نہیں کیا جاتا. فرمائیے ذرا. اچھا، اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کہ آپ کا جو مزاج بھی ہے اور وہ جلالی تھا، تو ایک معترض اعتراض کرتا ہے کہ سنیوں جو سید ہیں ان کو تو آگ ہی نہیں لگتی، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے یہ کہا کہ سید جو ہے وہ بنیادی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آگ نہیں لگتی. کیوں؟ بالکل اس نے مثال دی کہ لکڑی کی دیگ جس طرح دیگ بننے کے قابل نہیں ہوتی، چونکہ جب آپ اس کو جلائیں گے تو جل جائے گی، تو اسی طرح انہوں نے یہ بتایا کہ سید کو آگ نہیں لگتی. پھر انہوں نے ایک پرانا مثال بھی دی اور چیلنج کیا کہ آج کے سید یا پتہ نہیں آپ اصلی سید ہیں یعنی اس انداز. تو یہ جب چیلنج آیا تو اس چیلنج کے اوپر آپ جلال میں بھی آئے، لیکن آپ کا جلال جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا باعث زحمت نہیں بلکہ چیزوں کو ایکسپلین کرنا اور لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنا. اور پھر آپ نے یہ دکھایا کہ آگ کس طرح نہیں چھوتی. واہ. اچھا، اب آخر میں فائنلی آئی حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی سرگرمیاں. یہ ضرور آپ فرمائیے. تبلیغی انداز میں تو تھوڑی سی بات ہوئی، سرگرمیاں اس اعتبار سے بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ لاہور ظاہر ہے چونکہ آپ کا مسکن رہا، لیکن اطراف میں جس انداز سے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے
تو آپ کا رنگ کیا ہوتا تھا، آپ کی مصروفیات، آپ کی جو صبح شام تھے وہ کیا تھے، اور پھر آپ کے ازواج کے بارے میں بتائیے، آپ کی اولادوں کے بارے میں بتائیے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہی پاک ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجے کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، ویزکیہم، اور ان لوگوں کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی جو انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہوتا ہے، بالخصوص حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد اللہ پاک نے بیان فرمایا، وہ ہے لوگوں کو دین پڑھانا، اللہ پاک کے کلام کو بیان کرنا اور ان کا تزکیہ نفس فرمانا۔ اب آپ جانتے ہیں کیونکہ نبوت کا دروازہ حضور علیہ السلام پر بند ہو گیا، تو یہ ذمہ داری اب امت کی ہے کہ وہ حضور کے پیغام کو آگے پہنچائے۔ بلغوا انی ولو آیا کی ذمہ داری ہر ایک مسلمان پر عائد ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو پیش حضرات رہتے ہیں، جو نفوس قدسیہ رہتی ہیں، وہ حضرات اولیاء رہتے ہیں، اور انہی میں اگر ہم بات کریں بالخصوص حضرت میرا موج دریا بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، تو آپ کا بھی یہ اعجاز رہا اور آپ کا بھی یہ انداز رہا کہ آپ نے بالخصوص لاہور میں جو وہاں پر چونکہ کفار زیادہ تھے، ہندو راجپوت زیادہ تھے، تو ان کو بھی آپ نے اللہ پاک کا پیغام پہنچایا، ان کو اپنے مسند جو خانقاہ تھی اس کی مسند میں بیٹھ کر ان کو ارشاد اور توحید کی دعوت دی، اور ان کے جو قلوب تھے ان کا تزکیہ نفس فرمایا، ان کو تطہیر کے عمل سے گزارا، اور یوں ایک کثیر تعداد میں خلق خدا آپ سے وابستہ ہو گئی۔ اور یہی آپ کی تبلیغی سرگرمیاں تھیں کہ جس میں آپ کی ملاقات حضرت سید عبد القادر ثالث رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوتی ہے۔ یہ کون شخصیت ہیں؟ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ملاقات کے بعد جو آپ کے کردار، آپ کے اقوال اور آپ کی افکار سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ اپنی شہزادی، اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ ثانیہ رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف کلا بی بی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقد مسنونہ آپ کے ساتھ منعقد کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ تبلیغی سرگرمیاں جو ہے آپ کا کردار بھی ظاہر کر رہی ہیں، اور پھر آپ جب ان کے یعنی حضرت اگر ہم بالخصوص آپ کی آئلی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں تو آپ نے پہلے جو آپ کا نکاح ہوا وہ حضرت فاطمہ ثانیہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوا۔ اچھا، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو دیکھا جائے تو ایک بائے برتھ شرافت اور کرامت سے مزین رہی ہیں، یعنی آپ کی زوجہ محترمہ کو بھی وہ مقام اور اعزاز عطا ہوا کہ اللہ پاک نے اپنی ولایت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر جب آپ کو آپ کے بطن پاک سے حضرت میرا موج دریا بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو دو شہزادے اللہ پاک نے عطا فرمائے، حضرت سید صفی الدین اور حضرت سید بہاؤالدین۔ اسی طرح آپ نے بعد میں ایک اور عقد بھی فرمایا، اور وہ جو عقد فرمایا تھا وہ ایک مسلمان راجہ تھے، ان کی بیٹی حضرت جو نورنگ بی بی جو ہیں ان سے آپ کا نکاح ہوا، اور ان سے آپ کی جو اولاد ہوئی وہ ہوئی سید شہاب الدین نہرہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، یہ شہاب الدین نہرہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو نہرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نہرہ کا مطلب ہوتا ہے شیر۔ اچھا، اب چونکہ ان کی ایک کرامت شیر کے ساتھ منسوب ہے، تو اس بنا پر ان کو یہ لقب حاصل سنا دینا سر دستہ۔ تو وہ عرض یہ ہے کہ حضرت جیسے کہ ماقبل میں ذکر ہوا کہ کسی نے چیلنج کیا تھا کہ اگر سید ہے تو بھائی ذرا آگ پر اپنے آپ کو کھڑا ہو کے تو دکھائیے کہ آپ کو جلاتے ہیں یا نہیں۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ ان کے دور میں پیش ہوا کہ جب وہاں کا ایک حاکم نام کا بندہ تھا، سید شاہ حاکم نام کا، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آج کے دور میں کوئی بھی سید صحیح النسب نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو میری یہ 3 شرائط جو ہے وہ پوری کر کے دکھائے، اگر 3 شرائط پر وہ پورا اتر جاتا ہے تو میں جب جا کے اس کو سید مانوں گا، صحیح النسب مانوں گا۔ اچھا، وہ شرائط کیا تھی؟ وہ شرائط یہ تھی کہ وہ شخص جو سید کہلانے کا دعوے دار ہے وہ شیر کو جو پنجرے میں موجود ہے باہر نکال دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لکڑی کا ایک نشتر بنائے اور اس سے لوہے کی زنجیر میں سوراخ کر دے۔ اور اسی طرح ایک شرط یہ بیان کی گئی کہ جو تندور جو ہے
یعنی جو تندور ہے وہ ہاں، اس میں کھڑا ہو اور اس کا بدن اس کو آگ نہ جلائے، جلتے ہوئے تنور میں، جلتے ہوئے تندور میں۔ تو بہرحال جب پہلی شرط کی بات آتی ہے تو حضرت شہاب الدین نہرہ رحمۃ اللہ علیہ اسٹریٹ اوے اس پنجرے میں جاتے ہیں، اور بزرگوں نے بات بیان فرمائی، سیرت نگاروں نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس شیر کو آپ وہاں سے بآسانی باہر نکالتے ہیں، کہتے ہیں تیرا کیا کام ہے یہاں پہ؟ شیر سے باقاعدہ آپ کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ یہ وہی بات آگے کہ جد کا معجزہ تھا، وہ جو گھوڑا جو ہے وہ جو قابو نہیں آ رہا تھا، اور صحابہ بڑے پریشان تھے، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے، اور مطلب عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ قریب مت جائے گا، تو وہ تو سرکار کے جاتے جو ہے وہ فوراً آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کے قدمین شریفین میں گر گیا تھا، وہ معجزہ تھا، یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے کہ شیر سے مکالمہ کر رہے ہیں کہ تیرا مقام نہیں ہے، تیرا کام نہیں کہ تو پنجرے کے اندر ہو، چل جا اپنی راہ لے، تو شیر جو ہے وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، وہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ ہی کی یہ کرامت تھی کہ آپ کے زور بازو سے وہ نشتر بنا لکڑی کا کہ جس نے لوہے کی زنجیر کے اندر سوراخ کر دیا، اور پھر اسی طرح جب آپ کی یہاں پہ آگ میں جانے کی باری ہوئی تو کہا کہ ہمارا مقام و مرتبہ تو ورا ہے، ہمارے جو خادم ہیں جو ان کا نام شفیع تھا، کہہ رہے ہیں اگر وہ بھی جائے گا میرا رومال لے کر تو آگ اس کو بھی نہیں چھوئے گی۔ تو تاریخ دانوں نے دیکھا کہ جب آپ کے خادم بھی جاتے ہیں آپ کا رومال لے کر، آپ کے تبرک لے کر، تو آگ آپ کو بھی نہیں چھوتی۔ یوں آپ کی کرامت ظاہر ہوئی اور آپ کا ایک وصف جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ بہت شکریہ آپ تینوں، اب آپ کا تشریف لائے، اللہ سے دعا ہے کل بروز محشر اللہ تعالیٰ بخاری سادات کا صدقہ ہمارے بخاری سادات کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم سب کو یعنی ذکر کرنے والوں کو اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسرائیل کی جو بدنیتی ہے وہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی انسان جو ہے وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور اچانک جو ہے اس سے بھنڈ ہو جاتا ہے، تو اسرائیل سے بہت بڑا بھنڈ ہو گیا ہے، اور وہ پوری اس کی جتنی بھی منافقت ہے وہ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ایکسپوز ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی جو منسٹری آف انٹیلیجنس ہے اس نے 10 صفحات پر مبنی ایک ڈاکیومنٹ جو ہے ترتیب دیا، اور اس میں ان کی جو پلاننگ تھی وہ اس طرح تھی کہ 4 نکات پر مبنی وہ پلاننگ تھی۔ پہلی یہ تھی کہ انسٹرکٹ پیلسٹینین سویلینز ٹو ویکیٹ نارتھ غازہ اہیڈ آف لینڈ آپریشنز، پہلی بات۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ سیکوینشیل لینڈ آپریشنز فرام نارتھ ٹو ساؤتھ غازہ۔ تیسرا وہ کہتا ہے کہ روٹس اکراس رفح ٹو بی لیفٹ کلیئر، اور چوتھا وہ کہتا ہے کہ اسٹیبلش 10 cities in northern Sinai and construct cities to resettle Palestinians in Egypt۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا صاحب کہ پہلے تو وہی کہہ رہا ہے کہ بنیادی طور پر جو شمالی غازہ ہے اس کو خالی کیا جائے۔ دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو سیکوینشیل لینڈ آپریشنز ہیں وہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف یعنی غازہ کی طرف جو کیا جائے۔ تیسرا وہ کہتا ہے کہ جو رفح کا بارڈر ہے اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ اپنا خالی رکھا جائے، یعنی وہاں پر بمبارڈمنٹ نہ کی جائے۔ اور چوتھا وہ کہتا ہے کہ جو ناردرن سینائی ہے وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ ایک ٹینٹ سٹی کو یعنی خیمہ بستی جو ہے قائم کی جائے۔ کن کے لیے؟ جو غازہ کے مکین یعنی 23 لاکھ نفوذ ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں کھل کے۔ بات یہ ہے کہ جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے اس نے بنیادی طور پہ بنت کی کہ صاحب ان 23 لاکھ لوگوں کو غزہ کی پٹی کو بالکل ملبے کا ڈھیر بنا دیا جائے، اور ڈھیر بنانے کے بعد ان کو رفح بارڈر کراس کروا کے مصر میں جو جگہ ہے جو صحرائے سینا ہے۔ اب اس صحرائے سینا کی تاریخ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی میدان تی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو لے کے چلے تھے تو اسی میدان تی کے اندر آ کے آپ نے اسٹے کیا تھا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا جا کے قوم عمالقہ سے لڑو، تو معاذ اللہ انہوں نے پلٹ کے یہ کہا تھا کہ ہم تو نہیں لڑتے، آپ جا کر لڑیں، آپ کا رب جا کے لڑے۔ تو اس 40 برس تک جس صحرا کے اندر وہ گھومتے رہے نا، یہ ایکچولی میدان تی تھا، اور یہ میدان تی بنیادی طور پہ آج کے دور میں سے آپ صحرائے سینا کہیے، یعنی 27 مائلز کے اوپر، مربع مائلز کے اوپر جو ہے ٹوٹل محیط کرتا ہے۔ تو اسرائیل کی پلاننگ بنیادی طور پہ کھل کے سامنے آ گئی، اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس نے جو سب سے پہلے جو خالی کروایا وہ شمالی علاقہ غزہ کا خالی کروایا، اور ساؤتھ کی طرف جو ہے ان کو ڈائیورٹ کیا۔ آپریشن کا آغاز شمالی علاقے سے کیا اور ساؤتھ کی طرف آیا۔ اب اس کا جو اگلی پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے پٹے کو یعنی جو 40 کلومیٹر پر مبنی جو پورا بیلٹ ہے اس کو مکمل طور پہ خالی کروائے، اور صحرائے سینا کے اندر یہ جو 23 لاکھ نفوس جتنے بھی بچ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، تمام فلسطینیوں کو جو ہے وہاں پر شفٹ کر دے، وہاں پر ایک شہر خیمہ بستی کے نام پہ باقاعدہ قائم کر دے، اور یہ جو اسرائیل کا یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے جروسلم ہے یعنی اس کا جو بارڈر ہے وہ غازہ کے ساتھ ملا کے یہ پورا بیلٹ جو ہے اس کو مکمل طور پہ کیپچر کر لے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی وہ جو یوں کہہ لیجئے کہ پرومس لینڈ کا جو پورا میپ ہے جسے آپ فرات سے لے کے نیل تک وہ پورا کلیم کرتا ہے، اس کی کمپلیشن کے لیے یہ اس کا جو وقت ہے یہ اس نے آئیڈیل ترین وقت کا چناؤ کیا ہے، لیکن اس کی جو پوری پلاننگ ہے وہ وکی لیکس نے مکمل طور پہ ایکسپوز کر دی ہے۔ یہ ڈاکیومنٹ وکی لیکس نے لیک کیا ہے، اور اس ڈاکیومنٹ کے نکلنے کے بعد
اس ڈاکیومنٹ کے باہر آنے کے بعد اسرائیل کی جو اصل یوں کہہ لیجئے کہ پلاننگ ہے، اس کی جو سازش ہے وہ مکمل طور پہ آشکار ہو گئی، اور آپ دیکھ لیجئے اس سازش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کل اس نے پہلا اسٹیپ لے لیا، گو کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے صاحب کہ اس نے ایک بڑا اچھا کام کیا، نہیں، اس کے پیچھے اس کی بہت بڑی سازش ہے۔ یعنی کل جو اس نے بارڈر اوپن کیا ہے، جو آپ کا رفح بارڈر ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں سے اس نے چند جو شدید زخمی ہیں ان کو اجازت دی کہ وہ بارڈر کراس کر کے مصر میں چلے جائیں، اور جو فورن پاسپورٹ ہولڈرز ہیں ان کو بھی اجازت دی گئی کہ وہ بھی چلے جائیں۔ اب ہوگا یہ صاحب، خدا نخواستہ خاکم بدائیں، اگر یہ اسی انداز سے، یہ جو ڈاکیومنٹ کے مطابق، یہ جو 10 صفحات کے ڈاکیومنٹ ہے اور جو اس کا پوری پلاننگ ہے، اگر یہ اسی کو باقاعدہ انرول کرتے ہیں اور باقاعدہ اسی روڈ میپ کو لے کے چلتے ہیں، تو اگلا ان کا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ وہ فضا قائم کر دیں غزہ کے اندر اور اتنا حبس کا ماحول پیدا کر دیں، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ زخمی جو ہے وہ تڑپتے رہیں، بلکتے رہیں، ہاسپٹلز مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو جائیں، زمینی جو مطلب اٹیکس ہیں وہ مستقل ہوتے رہیں، بمبارڈمنٹ فضا سے ہوتی رہے، وہاں سے جو بحری بیڑے ہیں وہ بھی اٹیک کرتے رہیں، چاروں طرف سے مکمل طور پہ فیملیز کو گھیر لیا جائے، فلسطینیوں کو گھیر لیا جائے، اور وہ وقت آ جائے کہ فلسطینی خود پکار کے کہیں کہ خدا کا واسطہ ہماری جان چھوڑو اور ہمیں جو ہے وہ مصر میں جانے دو، یعنی صحرائے سینے میں جانے دو۔ لیکن میرا ایمان ہے صاحب، انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ میں پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ فلسطینی مر سکتا ہے، شہادت کا جام نوش کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی سرزمین کو انشاءاللہ نہیں چھوڑے گا۔ قبلہ اول کے لیے وہ لڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ ہمارے ہم پلوں کے بہاف کے اوپر انشاءاللہ لڑتا رہے گا اور مسجد اقصیٰ کے لیے اپنی جانوں کو پیش کرتا رہے گا۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہونے والا کیا ہے، لیکن وکی لیکس نے ان کی پوری سازشوں کا پردہ چاک مکمل طور پہ کر دیا ہے۔ آئیے صاحب، کتاب الشفا، گھبراہٹ سے دور کا آپ کو وظیفہ بتلاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں گھبراہٹ ہو تو سورہ رات کی آیت نمبر 28 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ ہر قسم کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ حق کی تلخی پر صبر کرو، کیونکہ مصیبتوں پر صبر کرنا دشمنوں کی خوشی کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور میرا سید محمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ ہمیں فالو، یعنی ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو ہمیں لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرے لگائیں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے ذرا تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا، فلسطینیوں کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے، ان کا حامی و ناصر۔ آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔